In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by Cacophony, the Mad One, who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time, their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب انسانی زندگی کا وہ حصہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد سے ہی ہمارے ساتھ منسلک رہا۔ خواب کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں آتے ہیں، یہ ہم انسانوں کے لیے صدیوں سے ایک پر اسرار سوال بن رہا ہے۔ خواب کے متعلق زمانے قدیم سے لے کر اب تک سینکڑوں نظریات پیش کیے گئے ہیں، لیکن اب تک ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ خواب کی یہ دنیا صرف جھوٹ ہے یا حقیقت، اور نہ ہی خواب کی صحیح تشریح آج تک ممکن ہو سکی۔ ایک نظریے کے مطابق نیند کی حالت میں روح انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن دماغ کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے، اور روح جہاں جاتی ہے، جو کرتی ہے، اس کی تمام انفارمیشن دماغ کو ملتی رہتی ہے، جو انسان کو خواب کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ انسانی میں خواب کے متعلق سب سے پہلے اہل یونان نے اپنے نظریات پیش کیے۔ ہومر اپنے مشہور رزنیہ اریاد میں لکھتا ہے، خواب کا بھیجنے والا زیوس دیوتا ہے۔ قدیم یونانی خواب کو الہام کا درجہ دیا کرتے تھے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ دیوتا مریض کے خواب میں خود آتے ہیں اور اس کو علاج کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یونان میں خواب کے تعبیر بتانے والے پیشہ ور ماہرین ہوا کرتے تھے۔ سقراط کا یہ عقیدہ تھا کہ نیک لوگوں کے خواب خالص اور الہامی ہوتے ہیں، جن میں کوئی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ قدیم بابل میں بھی خواب کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ بابلی لوگوں نے خواب کی تعبیر کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی تھی۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک شخص بابل کے مندر میں روز سویا کرتا تھا اور مؤخر سے دعا کرتا تھا کہ مؤخر ان کے مطابق خواب کا دیوتا تھا، جو سونے کے بعد خواب میں آ کر ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اگر مثال کی بات کی جائے تو قدیم مصری لوگ خواب کو ایک اہم حیثیت دیتے تھے۔ مصر کے فرعون وقت خواب کے ذریعے دیوتاؤں سے مدد طلب۔ اس کے علاوہ جادو کے ذریعے بھی خواب دیکھنے کا طریقہ مصریوں میں مشہور تھا۔ قدیم مصریوں نے اپنے محلوں میں ایسے کمرے بھی بنائے تھے جنہیں وہ ڈریم روم کہا کرتے تھے، جہاں جا کر وہ سوتے اور خواب میں اپنے دیوتاؤں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ وہیں ہندو مذہب کی کتاب اپونشد کے مطابق نیند میں روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں جانا چاہے وہاں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح رگ وید اور اتھروا وید میں خواب دیکھنے کے مختلف تعبیر اور معنی بیان ہوئے ہیں۔ اگر یہودی مذہب کی بات کریں تو ان کی کتابوں میں بے شمار خواب کے تذکرے ملتے ہیں، جن میں یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا خواب، فرعون کا خواب اور دانیال نبی کا خواب شامل ہے۔ اسی طرح تلمود کے مطابق بیت المقدس بننے سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی خدا نے خواب میں کلام کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 24 آدمی ہمیشہ بیت المقدس میں موجود رہتے تھے، جو ماہرین خواب تھے۔ یہودی فرقے کی ایک شخص جسے قبالس کہا جاتا ہے اور جو قبالہ جادو کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کی کتابوں میں خواب کو ایک تصویر کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، جس میں گول دائرے کے اندر تہ بتہ 14 دائرے ہوتے ہیں، جن میں سب سے اندرونی دائرے سے سب سے بیرونی دائرے تک ایک کھلا راستہ بنا ہوتا ہے، یعنی انسان اور خدا کے درمیان ایک براہ راست راستہ ہے۔ نیولیتھک دور کے آغاز میں برازیل کے مقامی باشندے یہین نام کے ایک مشروب کو پی کر خود پر ایک خواب جیسی کیفیت طاری کیا کرتے تھے، تاکہ وہ لیوسیڈ خواب دیکھ سکیں اور نیند کے ذریعے ایک جاگتی ہوئی حالت میں خدا سے بات کر سکیں۔ اسی طرح افریقہ کے کچھ قبائل ایک خاص قسم کے مشروم کھایا کرتے ہیں، جسے کھا کر وہ خواب جیسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ 18ویں صدی میں خواب کے متعلق سب سے زیادہ ریسرچ کرنے والے ماہرین سگمنڈ فرائڈ نے اپنی کتاب دا انٹرپریڈکشن میں بتایا ہے، یعنی ہماری وہ خواہشات جو اصلی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے خواب پورے کرتے ہیں، جو ہمارے برین کے سب کانشیس مائنڈ کا کارنامہ ہے۔ لیکن فرائڈ کی یہ تحقیق نامکمل ثابت ہوئی، کیونکہ ہمیں تمام خواب صرف ہماری خواہشات کے مطابق نہیں آتے۔
لہٰذا فرائڈ کے ہم اثر کارل جونگ نے اپنی تھیوری میں یہ بتایا دماغ کا ایک تیسرا حصہ بھی ہوتا ہے جسے انکانشیس مائنڈ کہتے ہیں۔ اس حصے میں ہمارے بچپن کی یادیں، ذاتی یادیں اور ہمارے آباء و اجداد کی مجموعی یادیں دفن ہوتی ہیں، اور اس لیے نیند کی حالت میں ہمارا دماغ انکانشیس یادوں کو دکھاتا ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر کل 8 خواب بیان ہوئے ہیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو نہایت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ خواب کو مومن کے لیے ایک بشارت قرار دیا گیا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی مگر بشارتیں ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا بشارتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب جو آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ احادیث کے مطابق خواب کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ بعض خواب شیطان کی طرف سے مومن بندے کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، دوسرا خواب جو بے معنی ہوتے ہیں اور انسانی ذہن کے ہیجان کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور تیسرا خواب فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے جس میں کوئی پیغام یا آئندہ ہونے والے واقعات کی بشارتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور پاکیزہ شکل کی صورت میں ہوئی تھی۔ آپ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ سچا ثابت ہو جاتا۔ خواب کی تعبیر بھی عہد نبوی میں نہایت ہی اہمیت رکھتی تھی، لہٰذا روایتوں کے مطابق فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً اپنے صحابہ کی طرف بیٹھ جایا کرتے تھے منہ کر کے، اور پوچھا کرتے تھے کیا آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا، اور پھر آپ اس کی تعبیر بیان کر دیتے تھے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق خواب کی سب سے پر اسرار قسم لیوسڈ ڈریم ہے۔ لفظ لیوسڈ ڈریم کا استعمال سب سے پہلے ایک سائیکیٹرسٹ فریڈرک وان نے 1913 میں لکھی اپنی کتاب اے اسٹڈی آف ڈریم میں کیا تھا۔ لیوسڈ ڈریم کے دوران دیکھنے والے شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ شخص اس خواب میں جو چاہے کرتا ہے اور جہاں مرضی وہاں جاتا ہے۔ یہ نیند کا سب سے گہرا یعنی 4 سٹیج ہوتا ہے۔ جب ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، لیوسڈ ڈریم میں ایک شخص کو اپنے خواب پر مکمل کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمل، ٹریننگ اور پریکٹس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ہر شخص کے لیے لیوسڈ ڈریم کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیوسڈ ڈریم میں ایک صحابی رسول کے مشہور واقعہ ہے جن کا نام حضرت ابو امامہ بحری رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت ابو امامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بحیلہ قبیلہ کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، جو ان کا اپنا قبیلہ تھا۔ جب حضرت ابو امامہ بحیلہ پہنچے تو لمبے سفر کی وجہ سے آپ کو شدید بھوک لگی تھی۔ اتفاقاً بحیلہ کے لوگ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے ابو امامہ کو دیکھا تو خوش آمدید کہا، پھر انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے پتہ چلا ہے کہ تم محمد کے دین کی طرف مائل ہو کر بے دین ہو رہے ہو۔ اس پر حضرت ابو امامہ نے انہیں دین کی باتیں بتائی اور اسلام کی دعوت دی۔ اس پر وہ لوگ بیزار ہو گئے اور انہوں نے ابو امامہ کو وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ آپ نے ان کے اس رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور ان سے تھوڑا پانی مانگا، کیونکہ انہیں شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم پیاسے ہی مر جاؤ۔ حضرت ابو امامہ وہاں سے دور چلے گئے۔ بھوک اور پیاس سے ان کا برا حال ہو رہا تھا، لہٰذا وہ ایک مقام پر بیٹھ گئے اور زمین پر ہی ٹیک لگا کر سو گئے۔ اس نیند کے اندر انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں دودھ جیسی کوئی چیز پینے کو دی گئی۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس سے زیادہ لذیذ کوئی چیز بھی نہ پی ہوگی، اور میں نے وہ ساری پی لی یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ ادھر جب بحیلہ کے لوگوں کو غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہوں نے ابو امامہ پر رحم آیا تو انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھوں کھانے پینے کے سامان ابو امامہ کے لیے بھیجا، لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا پیٹ پہلے ہی ایک بہترین خواب کے ذریعے بھر چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اس شخص کو منع کر دیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے کھلا دیا ہے، بلکہ حضرت ابو امامہ نے اس شخص کو اپنا پیٹ بھی دکھایا کہ میں اتنا کھا چکا ہوں کہ یہ شکم شیر ہو کر بھر چکا ہے۔ بحیلہ کے لوگوں پر اس واقعہ کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے ابو امامہ کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ ایسا خواب تھا جس میں حضرت ابو امامہ کو اس سفید دودھ کا ذائقہ بھی محسوس ہوا،
اور خواب میں کھائے گئے غذا باقاعدہ ان کے پیٹ میں پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ خواب تھا جس کی کوئی تشریح انسانی ذہن سے نہیں کی جا سکتی۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف ایک شخص بلکہ پوری انسانیت سماج پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری اس دنیا میں ایک بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثلا مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی خواب کے ذریعے ہی پتہ چلی تھی۔ نکولا ٹیسلا نے اپنے کئی دریافت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہیں یہ خواب میں بتایا گیا تھا۔ مشہور میتھمیٹک رامانوجن کے مطابق اس نے کئی فارمولے خواب میں دیکھے اور دنیا کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح 1913 میں نیل بوہر کو خواب کے ذریعے ایٹم کا سٹرکچر پتہ چلا تھا۔ ایسے سائنسدانوں اور محققین اور مصنفوں کی ہزاروں کہانیاں ہیں جنہوں نے خواب میں ایسا کچھ دیکھا جس سے انسانیت کی تاریخ ہی بدل گئی۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمارہ بن خزیمہ کے والد نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا کہ وہ نبی کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے ہوئے ہیں۔ جب عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روح سے ملاقات کرتی ہے اور مومنوں کی روحیں ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ طے کر کے ایک دوسرے سے مل لیتی ہیں جبکہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی ہوں۔ خوابوں کی دنیا کوئی افسانوی دنیا نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی دنیا ہے، ایسی دنیا جسے آج بھی مکمل طور پر ہم نہیں سمجھ پائے ہیں، جہاں روحانیت اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو کیا خواب کے دوران ہماری روحیں وقت اور جسم کے قید سے آزاد ہو کر آسمانوں اور زمینوں کے مختلف ڈائمینشنز میں گھومتی پھرتی ہیں؟ کیا یہ سب ایک ایسا جہاں میں ہو رہا ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہے